السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کے بارے میں۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی جانب۔ دنیا عرب کے قدیم ترین ملک یمن، جہاں صنعا اور حضرموت کے درمیان سبا بن یثشب نامی ایک عرب شخص کے نام کی مناسبت سے سبا قبیلہ آباد تھا، اور پھر اس خطے کو سبا ہی کا نام دے دیا گیا۔ یہ لوگ سورج دیوتا کی پوجا کرتے تھے۔ اگرچہ قرآن کی سورۃ نمل میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے، مگر تفصیل ہمیں توریت سے ملتی ہے، جن کے مطابق وہاں بلقیس نامی ایک خوبرو خاتون ان کی حکمران تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جنوں، انس، جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ پوچھا گیا، تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا دیکھے وہ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے، جواہرات اور لال و زمرد جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے پاس تمام شاہی سامان، آرائش و نمائش موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو اور کیا رد عمل اختیار کرتے ہیں، اور پھر آ کر مجھے خبر دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو مخاطب کر کے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ عزت والا خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور اگر تم اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے تو فوراً میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی، انہیں شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لانا تھا۔ ہدہد نے خط لے جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 کے قریب سردار بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب خط کا متن سنا تو طیش میں آ گئے اور کہا کہ یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی، اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے یہ کوئی عام شخص نہیں، خدا کا پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لے کر اسے آزمانا چاہیے۔ اگر سچا نبی ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا، اس نے آ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ ملکہ بلقیس نے ایک وفد تیار کیا جس کے ہاتھ نہایت قیمتی تحفے، غلام اور لونڈیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیے گئے۔ ادھر سلیمان علیہ السلام نے وفد کا ایسا شاندار استقبال کیا کہ وہ انگشت بدندہ رہ گئے۔ یاد رہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت دنیا میں سب سے امیر ترین شخص تھے۔ انہوں نے وفد کو بتایا کہ مجھے خدا نے وہ کچھ دیا ہے جس کا بلقیس تصور تک نہیں کر سکتی، اس لیے یہ سب طوائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہہ دو ہم لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ وفد جب واپس چلا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیروں اور جنات کو بلا کر کہا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ ایک جن نے کہا، حضور میں دل ڈلنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر تھا، آصف بن برکیہ، اس نے کہا، میں ایک پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں، میرے پاس صحیفوں کا علم ہے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا اور تخت ان کے سامنے موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت حاضر ہو جانے کے بعد اس پر لگے ہیرے، جواہرات اور دیگر قیمتی اشیاء کو ہٹانے کا حکم دیا تاکہ اس کی شناخت باقی نہ رہے اور ملکہ کا امتحان لیا جا سکے۔ چنانچہ جب ملکہ حاضر ہوئی تو اس کا استقبال ہوا۔ اسے ایک ایسے محل میں لے جایا گیا جس کا فرش ایک مخصوص شیشے کا بنا ہوا تھا، جسے دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ شاید پانی کا چھوٹا سا تالاب ہے۔ لہٰذا جب ملکہ اس محل میں داخل ہوئی تو فریب نظر کا شکار ہو کر اپنی میکسی کو دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا لیا تاکہ بھیگ نہ جائے۔ اس پر قدم رکھنے کے بعد اسے یہ جان کر حیرت اور شرمساری محسوس ہوئی کہ یہ پانی نہیں بلکہ فرش پر لگے ہوئے شیشے کا عکس ہے۔
تو جب اسے اس کا تخت دکھایا گیا جس کی شکل بھی ظاہری تبدیل کر دی گئی تھی، لیکن اس نے اپنی ذہانت سے اس کو پہچان لیا اور اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ جو شخص اس کے اتنی بھاری بھرکم تخت کو اتنی کم مدت میں یمن سے 1500 میل دور یروشلم کے شہر لا سکتا ہے، وہ یقیناً خدا کا پیغمبر ہی ہے۔ یہ سب معجزات دیکھ کر وہ اور اس کے تمام لشکری حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے اور کفر و شر کی دنیا چھوڑ کر توحید کا پرچم تھاما۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کر کے باقی زندگی ان کے حرم میں گزاری۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کے بارے میں جانا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔